جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا کتنا ہی گناہگار ہو ایک دن ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اس پر مر گیا، کبھی بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب اور آگ سے وہ نکل نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا۔ اللہ کے سب سے محبوب، سب سے مقرب، سب سے پیارے لوگ انبیاء ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا کہ اللہ نے کہا کہ فلاں بادشاہ کو میرا سلام کہو۔ اللہ نے قرآن میں جتنی دفعہ سلام بھیجا ہے وہ نبیوں کو بھیجا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین اور سلام علی المرسلین۔ سارے نبیوں کو میرا سلام ہو۔ تو دنیا میں تبدیلی کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ دعوت اور تبلیغ ہے۔ فرعون جیسی طاقتور حکومت تھی اور اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی قوم کو ایمان کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی کو ہی بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ آپ تھوڑے سے لوگ ہیں ابھی جو کھڑے ہو، کچھ اور ہوں گے، دیکھنے میں آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوئی زیادہ آپ میں مالدار کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو میں شروع میں تبلیغ میں لگ گیا۔ 1971 میں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، جب وہاں مجھے تبلیغ کے کام کا تعارف ہوا۔ میرے اپنے کچھ دوست، میں تو زیادہ تبلیغ سے متاثر نہیں ہوا تھا لیکن میرے کچھ دوست متاثر ہو گئے تھے، وہ مجھے زبردستی 3 دن کے لیے لے گئے۔ وہ ان کی زبردستی میرے لیے رحمت بن گئی۔ وہ تو وہیں رہ گئے اور میں 3 دن سے 4 مہینے کر دی۔ 3 دن کا نکلا، 4 مہینے پورے کر کے واپس آیا۔ پھر 4 مہینے کے آخر میں میڈیکل پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا اور مدرسے میں داخل ہو گیا۔ تو شروع میں میں رائمنڈ میں ہی چلا گیا، تو 150-200 آدمی ہوتا تھا ٹوٹل، اور مسجد خالی ہوتی تھی، اور بات یہ ہو رہی ہوتی تھی ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، کیا کیا جائے۔ تو اس وقت خیال آیا کرتا تھا کہ اتنے سے تو لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور ہیں بھی سب غریب لوگ۔ تبلیغ میں آنے والے 70 میں سب دیہاتی، میواتی، غریب شکستہ حال لوگ۔ ہماری جماعت چلی ایک پیدل جماعت چلی ہماری 1 مہینے کی۔ تو اس 1 مہینے میں ہمارا رائمنڈ سے جانا، پھر اس جگہ سے واپس آنا، یہ کرایہ بھی، اور پورے مہینے میں ہم نے اپنا ہی پکایا، اپنا کھایا، ہمارے 27 روپے خرچ ہوئے، 27 روپے پاکستانی۔ اتنے تھوڑے خرچ کے بعد بھی جماعت کے دوست کہتے تھے امیر سے خرچہ کم کرو، ہمارے پاس پیسے کوئی، ہم غریب لوگ ہیں، خرچہ تھوڑا کرو، یہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے امیر نے چاول میٹھے پکا دی، بیچ میں گڑ ڈال دی، تو 2 آدمی امیر سے لڑ پڑے کہ تم نے گڑ کیوں ڈالا ہے، تم نے پیسے ہمارے زیادہ خرچ کروا دیے، ہم تو قرضے اٹھا کے آئے ہوئے۔ ایک اس میں بابا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کا نام تھا خدا بخش، فوت ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ آیا ہوا تھا 1 مہینے کے لیے تو میں نے اسے کہا بابا تم 1 مہینے کے لیے آئے ہو، نہ چلہ نہ 4 مہینے، تبلیغ میں تو یا چلہ ہوتا ہے 40 دن یا 3 چلے ہوتے ہیں 4 مہینے، تم 1 مہینہ کیوں لگا رہے؟ وہ کہنے لگا پتر میں بہو غریب، اپنی زبان پتر میں بہو غریب، میں بہت غریب ہوں، میں یہ چھولے کی رڑی لگاتا ہوں، چھولے کی رڑی، اور میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میں روزانہ چھولے بیچتا ہوں، اور اس میں سے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے تبلیغ میں وقت لگانا ہے، تو میں
4 آنے کی روزانہ سیونگ کرتا تھا، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ 4 آنے روزانہ سیونگ کرتا تھا، اور میں نے کوئی کتنا عرصہ، مجھے عرصہ یاد نہیں رہا، کتنا عرصہ میں نے 4 آنے جوڑے، اور پھر اس کو میں نے آدھا کیا، بیوی کو دیا بچوں کے خرچے کے لیے، اور آدھا لے کر میں رائمنڈ آیا۔ اس میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ لگ نہیں سکتا۔ یہ میرے اوپر بیتے ہوئے حالات ہیں۔ ایک فقر کا دور تھا، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیا تم ایسے بے وقوفوں کے دعوے کرتے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی آدمی، نہ تمہارے پاس پیسہ، نہ تمہارے پاس پڑھے لکھے لوگ، تو تم کہتے ہو ساری دنیا ساری دنیا۔ لیکن بھائیو، اللہ نے مرنے سے پہلے ساری دنیا میں پھرایا اور دکھایا کہ کیسے تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا میں ایک اللہ کے نبی کی بشارت سنو۔ ایک سفر سے آپ واپس آئے تو آپ کا رنگ بہت پیلا پڑ گیا تھا، اور کپڑے بھی سارے میلے ہو گئے۔